پاکستان میں زیر زمین خزانے موجود ہیں، بس انہیں دریافت کر کے اور ان کو صحیح استعمال میں لانے کی ضرورت ہے، اور اسی کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں ایک بڑی زبردست قسم کی جو ہے وہ ایونٹ ایک سجایا گیا ہے۔ اس میں دنیا کے مختلف ممالک سے جو اہم لوگ ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں۔ منرل جو ہے اس کا موضوع ہے کہ وہاں سے ہم جو ہیں وہ کچھ ایسا ہدف حاصل کریں کہ پاکستان میں جو منرل کی انڈسٹری ہے اس کو باقاعدہ طور پر ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ لیکن جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ باہر کے ممالک سے لوگ آتے ہیں، جو سربراہان مملکت ہیں وہ آئے ہوئے ہوتے ہیں، تو کوئی نہ کوئی ایسی نیگیٹو خبر بھی سامنے آ جاتی ہے جس سے واقعی بہت سے لوگوں کو افسوس ہوتا ہے۔ اب جو تازہ ترین اطلاعات آ رہی ہیں کہ جی اڈیالہ جیل کے قریب پی ٹی آئی کی طرف سے احتجاج کیا گیا، اور وہاں پر جو خان صاحب کی بہنیں ہیں، عالیہ حمزہ ہیں، دیگر ہیں، حامد رضا صاحب ہیں، ان کو حراست میں لیا گیا۔ یہ وہاں پر دھرنا دینے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایک بار پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے نا وہ خبریں جو ہیں وہ وہاں سے اب کریٹ ہو رہی ہیں۔ اس پر ذرا ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ کیا سچویشن ہے اڈیالہ کے باہر، ہوا کیا ایگزیکٹلی، اور اس وقت جو ہے وہ وہاں پر کیا ہے۔ لیکن پہلے واپس اپنے اسی ٹاپک پہ آتے ہیں۔ شامی صاحب، سر بہت ہی اہم یہ انویسٹمنٹ فورم جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا جہاں سے لوگ آئے ہوئے ہیں، منرل انویسٹمنٹ فورم 2025 یہ ایک بین الاقوامی طور پر مختلف حکومتوں کے، مختلف کمپنیوں کے، مائننگ کمپنیوں کے نمائندے اسلام آباد میں اکٹھے ہوئے ہیں، اور پاکستان کے جو زیر زمین خزانے ہیں ان کے بارے میں اظہار خیال ہو رہا ہے، اور کتنی دریافت ہو چکی ہے، کتنی ابھی پروسیس میں ہے، اور پھر اس کے بعد دریافت ہو جائے تو پھر اس کے بعد ان کو کارآمد بنانا ہے۔ وہ بھی ایک پیچیدہ عمل ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ زمین کھودیں گے تو سونا آپ کو مل جائے گا۔ صحیح، پھر ریفائن کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے بڑی ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے، وسائل کی ضرورت ہے، فنڈز کی ضرورت ہے۔ تو یہ ساری جو بین الاقوامی کمپنیاں ہیں وہ متوجہ ہو رہی ہیں پاکستان کی طرف، اور ہمارے دوست ممالک جو ہیں، دیکھیے اس وقت امریکہ، چین، سعودی عرب، ترکیہ سب سے آئے ہیں وفود، اور پاکستان کے جو زرعی یہ جو معدنی خزانے ہیں ان کو زیر بحث لایا جا رہا ہے۔ اور آج جو ریکوڈک کی جو کمپنی ہے اس کے جو چیف ہیں بیرک گولڈ جو کمپنی ہے، ہاں جی، انہوں نے جو تقریر کی وہ تو بڑی مارکت العراض تقریر تھی۔ برسٹو، انہوں نے اس میں بتایا کہ کس قدر یعنی یہ جو کام شروع کر دیا ہے ان کی کمپنی نے، اور کس طریقے سے اس میں یافت ہوگی، اور پھر کیسے وہ تقسیم ہوگی صوبے میں بلوچستان میں اور مرکز میں، اور پھر کس طریقے سے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے، سب سے بڑی نوجوانوں کو تربیت دی جا رہی ہے، اسکول قائم کیے جا رہے ہیں، ادارے قائم کیے جا رہے ہیں، اور ایک بلوچستان میں ایک انقلاب برپا ہو جائے گا صرف اسی ایک منصوبے کے بروئے کار آنے سے۔ تو اسی طریقے سے اب ظاہر ہے کہ جب پاکستان اب اس وقت ساری توجہ جو ہے پاکستان کی یہ ہے کہ ان کے جو اپنے پاس وسائل ہیں، معدنی وسائل خاص طور پر، ان کو بروئے کار لائے۔ یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ گیس کے اور تیل کے جو ذخائر ہیں وہ شمالی وزیرستان میں بھی آج وہیں پر اعلانات ہوئے ہیں۔ یہ اسی طریقے سے جو ہمارے سمندر کی پٹی ہے وہاں بھی امکانات ہیں کہ ذخائر جو ہے ہمارے گیس کے اور پیٹرول کے دریافت ہو جائے۔ تو ایک بڑی اچھی خبریں ہیں اور ایک روشنی کی کرنیں ہیں جو نمودار ہو رہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو مسائل ہمارے ہیں، بلوچستان کو بدامنی ایک عروج پر ہے وہاں، اور وہاں پھر جس طریقے سے آپ متشدد اور دہشت پسند تنظیمیں سرگرم ہیں، اور بڑی چیزیں گڑبڑ ہو گئی ہیں، کچھ سیاسی بے اطمینانی بھی ہے، کچھ سیاسی جماعتیں بھی ناراض ہیں جو حکومت کی مخالف ہیں، اور کچھ دہشت گرد بھی ہیں۔ تو دہشت گردوں کو تو ایک طرف کر دیں، لیکن جو سیاسی رہنما ہیں، اب اس وقت ہمارے اختر مینگل جو ہیں انہوں نے دھرنا دیا ہوا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم موو کریں گے، کوئٹہ طرف آئیں گے۔ حکومت کوشش کر رہی ہے ان سے بات چیت کرنے کی۔ اسی طرح ڈاکٹر مالک بلوچ ہیں، سابق وزیر اعلیٰ ہیں، وہ بھی بڑے ایک سنجیدہ شخص ہیں، اور ان کا اپنا ایک اثر و رسوخ ہے۔ تو یہ سارے لوگ جو ہیں ان سے ایک تو
رابطے کرنے چاہیے، ان کو انوالو کرنا چاہیے۔ سر انوالو کرنے کے لیے کہا گیا، پچھلے دنوں خبر آئی کہ جی نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کردار ادا کر سکتے ہیں، اور کہا بھی گیا کہ وہ شاید دورہ کریں گے بلوچستان کا، لیکن اب یہ خبر آئی ہے کہ پہلے یہ کہا جی برطانیہ، لیکن اس سے پہلے وہ بیلاروس جائیں گے، تو بلوچستان کے پھر ایک دفعہ جو ہے ہم سمجھیں کہ وہ نواز شریف صاحب کے بارے میں تو یہ بات کہی جا رہی نا، مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کہی ہے، اور ایک زمانے میں اختر مینگل صاحب نے بھی کہی تھی، ان کی ایک کریڈیبلٹی ہے، ان کو وقت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور کیونکہ ان کا جو کیریئر ہے وہ بھی اس میں بھی بہت نشیب و فراز آئے ہیں، اور ان کی حکومت کو جس طریقے سے ختم کیا گیا، پر جس طرح انہیں یعنی پابند سلاسل کیا گیا، تو وہ سب نے ان کو ایک مرجع خلائق تو بنایا ہے، تو بلوچستان میں بھی ان کی عزت ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ اس میں کچھ کردار ادا کریں، اور ان پر جو سیاستدان ہیں وہاں کے وہ بھی اعتماد کرتے ہیں، حکومتی حلقے بھی اعتماد کرتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اگر وہ باہر گئے بھی ہیں کچھ چند روز میں واپس آ جائیں گے تو ان کو یقیناً کچھ نہ کچھ اقدام کرنا چاہیے، کچھ نہ کچھ پیش رفت کرنی چاہیے۔ تو نواز شریف صاحب کی تو ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ انہوں نے ہمسایوں کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ بہتر بنانے کی کوشش کی، اور اس کوشش میں ان پر تنقید بھی کی گئی، وہ یعنی بس پہ بیٹھ کے پاکستان آئے، جب ایٹمی دھماکے کیے پاکستان نے بھی اور بھارت نے بھی، تو اس کے بعد وہ دوستی کی بس ہے اس پہ سفر کر کے یہاں آئے، اور بڑا ان کا پرتپاک استقبال ہوا، بڑے عہد و پیما ہوئے، اور جو کشمیر کا مسئلہ ہے اس کو حل کرنے کے لیے ایک بڑی معنی خیز بات چیت کا آغاز ہوا، لیکن بدقسمتی سے پھر وہ کارگل ہو گیا اور چیزیں ساری سبوتاژ ہو گئی۔ اس کے بعد پھر نریندر مودی جو ہیں، اب ان سے ہمیں بڑی شکایات ہیں، ہر روز کوئی نہ کوئی مسلمانوں کے لیے پریشانی کی خبر آتی ہے وہاں سے۔ ابھی تو آپ دیکھیں کہ اب تو یورپی یونین جو ہے اس نے بھی نوٹس لیا ہے اور کہا ہے کہ بھارت جو ہے اقلیتوں کے لیے، اور یہ ایک جہنم بنتا جا رہا ہے، یعنی ایک اقلیتیں یہاں بہت مشکل میں ہیں، اس میں مسلمان بھی ہیں، اس میں سکھ بھی ہیں، اس میں مسیحی بھی ہیں، اور یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ ایک اپنا ایک نمائندہ جو ہے وہاں بھیجیں اعلیٰ سطح کا، تاکہ خود جائزہ لے سکے بھارت کا اور بھارت کے حالات کا، جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی۔ لیکن سب کچھ ہو رہا ہے، پھر کشمیر پہ بھی جس طرح انہوں نے قبضہ کیا، اس کے ریاستی تشخص کو ختم کر دیا، اس سب کے باوجود انہوں نے نریندر مودی بھی چل کے یہاں آئے تھے، افغانستان سے دلی جاتے ہوئے راستے میں رک گئے اور نواز شریف صاحب سے بات چیت کی کوشش کی، لیکن پھر ہماری انٹرنل پالیٹکس جو تھی، یا نعرے لگائے جانے لگے مودی کا جو یار ہے غدار ہے غدار ہے، تو نواز شریف صاحب کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ ہمارے ملک کے اندر بھی ہے اور سرحدوں سے باہر بھی ہے، ٹھیک ہے، اور سرحدوں سے باہر بھی ہمیں امن چاہیے اور سرحدوں کے اندر بھی امن چاہیے، ٹھیک ہے، اور جب تک ہم یہاں اس خطے کے ممالک جو ہے، خاص طور پر جنوبی ایشیا جو ہے، اس میں یہ اس ممالک جو ہیں ان کے درمیان نارمل تعلقات نہیں ہوں گے، ان کے درمیان مفاہمت نہیں ہوگی، ان کے مسائل حل نہیں ہوں گے، اور پھر ان کے وہ دہشت گردی کا جو افریت ہے اس کا مل کر مقابلہ نہیں کریں گے، آپس میں تجارت جو ہے اس کا آغاز نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم اپنے معاملات کو سنبھال نہیں سکیں گے۔ تو نواز شریف صاحب اندرون ملک بھی اور بیرون ملک بھی ایک ایسی شخصیت ہے جو اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، جو پانی چھڑک سکتے ہیں جذبات پر، آگ ڈالنے کی بجائے یا تیل چھڑکنے کی بجائے، ٹھیک ہے، تو ان سے توقعات ہیں کہ واپس آ جائیں تو انہیں ضرور، ابھی تو جانا ہے سر انہوں نے، ہاں ہمارے وزیر اعظم جو ہیں شہباز شریف صاحب، ان کو بھی ان سے اپیل کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اس میں اپنا میدان میں نکلے، ٹھیک ہے، اور لوگوں کا جو ناراض لوگ ہیں ان کا اعتماد حاصل کریں، ٹھیک ہے، اور جو مسائل ہیں ان کو حل کریں، حل کرنے کی کوئی تدبیر کریں۔ اور اب دیکھیں یہ تو پاکستان جو ہے، اب دیکھیے یہاں معدنی وسائل موجود ہے، اب دنیا جو ہے متوجہ ہو رہی ہے، اور یہی جو وسائل ہیں اور یہ ہمارے لیے خطرے کا باعث بن رہے ہیں، یہی طاقتیں بین الاقوامی جو ہیں ان کی کشمکش شروع ہوتی ہے، اور وہی مختلف گروہوں کو وہ انگیخت دیتے ہیں، اور وہ پھر ایک انتہا پسندی سے کام لیتے ہیں، جیسے آپ دیکھیے سازشی عناصر بھی جو ہیں سرگرم ہو جاتے ہیں، سرگرم ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال ہمیں ذرا
ایک تو طرف تو ہمیں حوصلہ نہیں ہارنا اور اپنے پوری دل جمی کے ساتھ اپنی جو فورسز ہیں ان کے ساتھ کھڑے رہنا. بلوچستان کا آپ نے اور ذکر دوسرے کیا یہ ہے کہ سیاسی عمل جو ہے, اب دیکھیے اس وقت اختر بلوچ جو ہے وہ اب احتجاجی عمل میں شریک ہو چکے ہیں. اختر بنگل جماعت اسلامی کے جو گوادر میں ہدایت الرحمان ہیں وہ بھی ایک بڑی ایکٹیو شخصیت ہے, فعال کردار ادا کر سکتے ہیں. جماعت اسلامی کو بھی یقیناً جانا چاہیے, حافظ نعیم الرحمان صاحب بھی جائیں وہاں, اور اختر بلوچ صاحب کے دھرنے میں وہ بھی سمبولک شرکت کریں. اسی طریقے سے پی ٹی آئی کے دوست بھی وہاں پہنچے ہیں. تو اس کو ایک قومی جد و جہد بنا دیا جائے اور قومی سطح پر مختلف جماعتیں جو ہیں, ہمارے بلوچ جو ناراض ہیں, بلوچ بھائی جو ہیں, ان کا ہاتھ پکڑے. اس میں ظاہر ہے لیڈ تو کسی نہ کسی کو کرنا ہوگا, اور وہ پہلا اگر کام دیکھا جائے تو حکومت کا ہی بنتا ہے. اور حکومت نے, جیسے آپ نے کہا نواز شریف صاحب, اسی لیے میں نے پوچھا نا کہ وہ پرائرٹی جو ہے ان کے لیے کیوں نہیں ہے. نہیں, ہمیں یہ کوئی ایک دن کا معاملہ نہیں ہے, ایک دن میں مسئلہ حل نہیں ہوگا, لیکن اس کے لیے ایفرٹ کرنی چاہیے اور مایوس نہیں ہونا چاہیے, آگے قدم بڑھانا چاہیے. ٹھیک ہے سر, ذرا واپس اسی, اور اسی میں مولانا مفتی جو مولانا ہمارے فضل الرحمان ہیں وہ بھی رول ادا کر سکتے ہیں. ان کو بھی چاہیے کہ وہ وہاں جائیں بلوچستان, اور اس طریقے سے پی ٹی آئی کے دوست پہنچے ہیں تو ایک قومی دھارا جو ہے اس میں شریک کریں ان کو, اور پھر جو جب مذاکرات ہوں تو وسیع تر ایک تناظر میں بات چیت ہو, جہاں پی ٹی آئی کی مشکلات جو ہیں ان کو کم کرنے کی کوشش ہو. وہاں ہمارے جو بلوچ جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں بلوچ تنظیمیں, ان کی بات بھی سنی جائے. ٹھیک ہے, کہاں سنی جا سکتی ہے, کہاں سنی نہیں جا سکتی. میرا خیال یہ تو بیٹھیں گے تو پھر بات بیٹھیں گے تو ایگزیکٹلی. اچھا سر, وہ کیونکہ بلوچستان سے ذکر ہوا تو آرمی چیف نے جو آج خطاب کیا بڑا اہم وہاں پر اسی یعنی کہ فورم سے, اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ جی ہم ظاہر ہے کیونکہ ہمیں جو ہیں وہ انجینئر, جیولوجسٹ اور آپریٹرز ماہر کان درکار ہیں, تو اس کے لیے ہم ٹریننگ کے لیے جو ہے نا وہ نوجوانوں کو باہر بھیج رہے ہیں. انہوں نے اہم بات بتائی کہ بلوچستان کے 27 پاکستانی طلبہ اس وقت زیمبیا اور ارجنٹینا میں منرل ایکسپلوریشن میں جو ہے وہ تربیت حاصل کر رہے ہیں. ہاں جی, وہ اب وہاں سے نوجوان جو تعلیم یافتہ نوجوان ہیں اور وہاں موجود ہے تعلیم یافتہ نوجوان, ان کو بھرتی کیا جا رہا ہے, ان کو ٹرین کیا جا رہا ہے, اور ان کے ایک تقدیر بدل جائے گی اس پورے خطے کی. کیونکہ سر شکایت رہی ہے نا کہ محرومی جو ہے وہ ہمیشہ وہاں پر ہم نے دیکھی. اب محرومی کا تو ہم نے کوئی ایک سیاسی طور پر ایک نعرہ بنا لیا ہے نا, کوشش کرنی پڑے گی. دیکھیے کسی کے منہ میں نا کوئی لقمہ نہیں ڈال سکتا. بالکل, لقمہ تو آپ کو خود توڑنا پڑے گا, خود کمانا پڑے گا, خود کھانا پڑے گا. تو اس لیے ان کو اس قابل بنانا چاہیے, ان کو سینے سے لگانا چاہیے, اور ان کو زیور تعلیم سے آراستہ کریں, ان کی تربیت کریں, اور ان کو مفید شہری بنائیں, کارآمد شہری بنائیں. اس وقت تو آپ دیکھیے فوج میں بھی بلوچستان نوجوان جو ہے اب بڑی تعداد میں شریک, ہزاروں کی تعداد میں کیڈٹ کالج وہاں قائم ہو چکے ہیں. تو یہ ایک مطلب ہر وقت جو ہے ہر چیز کو نظر انداز کر دینا اور ہر بس ایک اپنی راگ جو ہے اس کے لاپتے رہنا منفی, وہ بھی اچھی بات نہیں ہے. مسائل جو ہیں ان کا حل ہونا چاہیے, لیکن یہ کہ مسائل کو اس طرح آپ رونا روئیں کہ ہر چیز دوسری کو نظر انداز کر دیں, یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر, ہمارے ساتھ جو ہیں وہ اس وقت عبدالحنان صاحب موجود ہیں, ماہر معدنیات ہیں, اور وہ اس فورم میں جو ہے وہ شریک بھی رہے. ایک چیز جو ہم نے نوٹس کی, ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں کہ تینوں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ تھے, گنڈا پور صاحب نہیں تھے, جہاں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ جیم سے مالا مال ہے وہ صوبہ, لیکن وہ نہیں آئے تھے. گنڈا پور صاحب کو بھی آنا چاہیے تھا, اب پتہ نہیں بلایا تو گیا ہوگا یقیناً. سر باقی گورنر تو تھے میرا خیال. جی ہاں, باقی سارے تینوں وزرائے اعلیٰ تھے, تو اب وہ کیوں نہیں آئے؟ کوئی طبیعت خراب ہو گئی یا کوئی راستے میں گاڑی پنچر ہو گئی, یہ تو پھر ان کو بتانا چاہیے. چلیں حنان صاحب سے باتیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, بہت شکریہ مجید صاحب اپنے پروگرام میں انوائٹ کرنے کے لیے. یہ جو آپ کا انویسٹمنٹ فورم ہے, آپ اس کو کتنی اہمیت اس کی سمجھتے ہیں اور کتنی پیش رفت ممکن ہو سکے گی عملی طور پر؟ ہاں, یہ بہت اچھا سوال ہے, کیونکہ لوگ بات کرتے ہیں لیکن چیزوں کو آنے میں, ان کو پراسپیکٹو بننے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. لیکن بینگ اے ٹیکنیکل پرسن, بینگ اے جیو سائنٹسٹ, جب ہم ہسٹری میں ایسے ایونٹس کو دیکھتے ہیں تو یہ بہت عرصے بعد پاکستان کے معدنی شعبے میں ایک بہت اچھا ایک سٹیپ لیا گیا گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے, جو کہ ایک کلیدی کردار ادا کرے گا. کیونکہ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو 2 دن کا سمٹ ہے, اس میں بہت سے, اگر آپ کرنٹ آج پوچھیں, بہت سے ممالک سے لوگ آئے ہیں, ایمبیسیڈرز آئے ہیں, کوئی 15-16 ایک معدنی MOU سائن ہوئے ہیں جو کہ بزنس پراسپیرٹی لے کے آئیں گے.
انیشلی کام سٹارٹ ہوتا ہے MOU سے ایک دم تو انویسٹمنٹ نہیں آئے گی، لیکن یہ جو کولیشن ورک ہے، کیونکہ پاکستان معدنی وسائل سے مانا مار ہے، یہ ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں، لیکن یہ ایک خاص شعبہ تھا جس کو اتنی فوقیت نہیں ملی جتنی کہ اس کو ملنی چاہیے تھی. دیر آئے درست آئے. اس وقت پوری دنیا میں ہی تمام ممالک کا جو GDP ہے، ان کی جو ریسورسز ہے وہ معدنی وسائل پہ ٹرانسفر ہو رہے ہیں. آئل اینڈ گیس والے لوگ بھی معدنی وسائل پہ انویسٹ کر رہے ہیں. تو اس حساب سے یہ ایونٹ آج کی جو پروگرس ہے، بہت سی کمپنی سے لوگ آئے، میں خود لوگوں سے ملا، ایمبیسیڈرز آئے ہیں، ٹیکنیکل لوگ آئے ہیں، سائنٹسٹ آئے ہیں، بزنس ڈیولپمنٹ کے لوگ آئے ہیں، اور ان کا انٹرسٹ ہے تو لوگ آئے ہیں. اور دنیا میں ایسے سمٹ جب ہوتے ہیں تو بزنس ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. اس میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے کیونکہ معدنی سائیکل، ایک مائننگ سائیکل ایک ایسا عمل ہے کہ جس میں 8 سے 6 سال اس کی فیزیبلٹی اسٹڈی میں لگتے ہیں. پھر ڈرلنگ ہوتی ہے، کیونکہ جب آپ نے بلین اینڈ ٹریلین ڈالر کی ریونیو جنریٹ کرنا ہے تو یہ سالوں سال کا پروجیکٹ ہے. لیکن آج سے پہلے 2020 میں جب بیری گولڈ کا کیس سالو ہوا، اسی طرح کا پروگرام 2023 میں ہوا تھا پاکستان منرل سمٹ کے نام سے. تو اس کو بھی میں نے اٹینڈ کیا تھا. اس کے بعد سے یہ ایک بہت بڑا شفٹ آیا ہے. لوگوں نے معدنیات کے بارے میں سوچا، ان میں انویسٹ کیا. ہمارے بہت سے ملک کے جو نیشنل، پرائیویٹ اینڈ گورنمنٹ کمپنیز ہیں وہ منرلز میں انویسٹ کر رہی ہیں. انہوں نے لیزز دی ہیں. آج آپ کو بتاتا چلوں، یونائٹڈ اسٹیٹ سے لوگ آئے ہیں، کینیڈا سے بیری گولڈ، آسٹریلیا سے، انگلینڈ سے، رشیا سے، چائنا سے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ کتنی دیر میں ہماری اکانومی جو ہے اس پہ اثرات مرتب ہونے شروع ہو جائیں گے؟ کتنے عرصے میں جو انکم ہے کچھ نہ کچھ جنریٹ ہونی شروع ہو جائے گی؟ ہاں، اس میں دیکھیں، جب ایک MOU سائن ہوتا ہے، فورن انویسٹمنٹ آتی ہے، ایک دن میں تو وہ ٹرانسفر نہیں ہونی، کیونکہ انیشلی یہ سالوں سال کا پروجیکٹ. آپ کو اگر ریکوڈک کی میں بات کروں، ریکوڈک کا ہر انسان نام سنتا جا رہا ہے کہ یہ ریکوڈک کس بالا کا نام ہے، لیکن ریکوڈک بہت جلد 2028 میں اپنی مائننگ سٹارٹ کرے گا، اور یہ 37 سال کا پروجیکٹ ہے، جس میں تقریباً جو آج کی ایسٹیمیٹڈ کاسٹ اس کے مطابق $73 بلین کا ریونیو جنریٹ ہوگا، جس میں سے 50% شیئر گورنمنٹ آف پاکستان کا ہے. اسی طرح ریکوڈک کے ساتھ FWO نے، ماڑی انرجیز نے، OGDCL نے، PPL نے نئی لیزز لی ہیں. سو اب تمام ایریا، پہلے خالی کام ہو رہا تھا ریکوڈک پہ، اب تمام ایریاز میں بلوچستان میں کام ہو رہا ہے. اور اس میں جو SIFC کا بنا ہے، اس میں پورے پاکستان میں لوگ معدنیات میں، آج مجھے لوگ ملے ہیں GB کے، نارتھ پروونس کے، جس میں وہ لوگ وہاں پہ ہماری جو پوری چترال کی بیلٹ ہے اس پہ انویسٹ کر رہے ہیں، اس پہ لیزز لے رہے ہیں. تو لوگوں کو ایک اویئرنیس بھی مل گئی ہے، لوگ اب انویسٹ کر رہے ہیں. تو یہ تھوڑا سا ٹائم لگے گا. ایک زمانے میں تو بڑی دھوم تھی کہ چنیوٹ میں بڑے ذخائر دریافت ہو گئے ہیں کاپر کے اور سونے کے، لیکن پھر اس کے بعد تو ہم نے اس بارے میں کچھ سنا ہی نہیں. بالکل، کیونکہ سر اس میں میڈیا ہائی دے دی جاتی ہے. میں نے دنیا میں، آسٹریلیا میں، کینیڈا میں کام کیا ہے. گلوبل ماڈل یہ ہے کہ بیسیکلی مائننگ ایک بہت مشکل کام ہے، اور اس میں بہت بڑی انویسٹمنٹ، اور اس سے مشکل کام اس میں ٹیکنالوجی کو چاہیے. کیونکہ مائننگ سائیکل لوگ کہہ دیتے ہیں جی یہ ہو گیا، ریسورسز تو بہت ہے، لیکن اس کو سب سے مشکل کام ہے نکالنا. تو اس کے لیے عدنان صاحب، آپ کہہ رہے ہیں میڈیا ہائپ دے دی جاتی ہے. آپ کو یاد ہوگا ماضی میں جب خان صاحب کی حکومت تھی، اس وقت علی زیدی صاحب نے اعلان کر دیا تھا، خان صاحب نے جلسے میں اعلان کر دیا کہ جی بس اب پاکستان میں جو ہے وہ تو خزانے نکلنے والے ہیں، گیس ایکسپلوریشن ہو گئی ہے اور ہم تو مالا مال ہونے جا رہے ہیں. انہوں نے، حکمران نے کہا تو پھر میڈیا نے ظاہر اس کو کور کیا نا. بعد میں پھر کیا ہوا؟ ٹائی فش ہو گیا. کیونکہ جو نان ٹیکنیکل لوگ ہوتے ہیں نا، آپ کو تو جو نیوز ملے گی آپ نے اس کو فورسی کرنا ہے. نان ٹیکنیکل لوگ سے مراد گورنمنٹ میں جن کا کام نہیں ہے مائننگ، تو ان کو نہیں پتا. تو اس لیے مائننگ میں ایکسپلوریشن بہت بڑا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک سیکٹر ہے جس نے $ملین کا ریونیو جنریٹ کرنا ہے، تو اس کو جنریٹ کرنے میں ٹائم لگے گا. ہم کہہ دیتے ہیں کاپر پڑا ہوا ہے، لیکن اصل بات یہ ہوتی ہے کیا وہ کاپر اس قابل ہے کہ اس کو پروسیس میں بدلا جائے. اس میں ٹیکنیکل اسٹڈی انوالو ہوتی ہے. تو اب ہماری جو کمپنیز ہیں اس طرح کے سمٹ میں جو فورن پلیئرز آتے ہیں، اس سے ہمیں ان چیزوں کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے. ہمارے جو لوکل لوگ ہیں، آپ کو بتاتا چلوں پاکستان میں اس وقت بہت اچھا مائنڈ سیٹ ہے، اچھے جیو سائنٹسٹ ہیں، مائننگ انجینئرز ہیں، اور ٹیکنیکل لوگ ہیں جو ڈرلنگ سے ریلیٹ کرتے ہیں، جو HR سے بلانگ کرتے ہیں. جابس بہت زیادہ بن رہی ہیں. یہ انفراسٹرکچر بہت اچھا، اور بہت شفٹ چینج ہوئی ہے. تو اب جو ٹیکنالوجی آئے گی بیری گولڈ، اب جب ریکوڈک کا پروجیکٹ سٹارٹ ہوگا تو تقریباً 7,500 جابس جنریٹ ہوں گی جو کہ لوکل لوگوں کو ملیں گی. اس میں بلوچستان کے لوگ ہیں، ادر پروونسز کے لوگ ہیں،
اس میں ٹیکنیکل جابس بھی ہیں, نان ٹیکنیکل جابس بھی ہیں. تو یہ ایک اگر آپ پوچھیں ان شارٹ ایک خوش آئند بات ہے کہ کوئی اچھا کام ہونے جا رہا ہے. اس میں جیسے سر نے پوچھا کہ کتنا ٹائم لگے گا, اس میں ٹائم تو لگے گا, ایسا نہیں کہ کل ایک دم چینج ہو جائے گا, لیکن ایک اچھی پراسپیرٹی آ رہی جو کہ پہلے بہت پہلے آ جانے سے نہیں آ سکی تھی. اچھا یہ بھی فرما دیجیے گا کہ اب ظاہر ہے کیونکہ تحفظات بھی ہوتے ہیں نا, ان کمپنیز کی انویسٹمنٹ آنی ہے تو ان کے سیف گارڈ کے لیے جو ہے وہ کیا اقدامات کیے جائیں گے؟ وزیر اعظم صاحب نے اسی لیے کہا نا کہ جی ہم سرمایہ کاروں کو تحفظ جو ہے وہ بھی فراہم کریں گے. جی, اس میں ایک گورنمنٹ آف پاکستان نے ایک لا بنایا ہے, ایکٹ بنایا ہے, فورن انویسٹمنٹ پروٹیکشن اینڈ پروویژن ایکٹ 2022, اور جو پاکستان میں ایک ادارہ بنا ہے 2023 جون میں, SIFC اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل. تو دنیا میں بتاتا چلو جو فورن انویسٹمنٹ ہوتی ہے نا گلوبلی, جہاں پہ مائننگ ہوتی ہے تو وہاں پہ لوکلی ریگولیٹری باڈیز ہوتی ہیں جو کہ ان کنٹریز کے انویسٹمنٹ کو اور وہاں پہ بھی فورن انویسٹمنٹ کو سیکیور کرتی ہیں, میک شیور کرتی ہیں. سو SIFC ایک ریگولیٹری باڈی ہے, کیونکہ پاکستان میں جو مائننگ ہے بیسیکلی یہ پروونشل پراپرٹی ہے. تو پہلے جب انویسٹر آتے تھے ان کو پروونسز کو لکھنا پڑتا تھا, لیز کون دے گا, اس میں کافی ڈیلے تھا. اب تمام چیزیں جو پاکستان کی منرل پالیسی ہے وہ ہارمونائز ہوگی, ہارمونائزیشن ہوگی ہے. اس کا فائدہ یہ ہے کہ فورن انویسٹر آئے گا, تمام پروونسز کے جو مائنز اینڈ منرلز ڈپارٹمنٹ ہے وہ SIFC کے ساتھ بیٹھیں گے. تو اس میں اکنامک فری کوریڈور ہے, ان کو فلیکسیبل مواقع ہیں, ریبیٹ ان ٹیکسیشن ہے, اور ان کی جو انویسٹمنٹ کی سیکیورٹی اینڈ سیفٹی ہے وہ اب بڑی اسموتھ لائن ہو گئی ہے ود دی ڈیولپمنٹ آف دیس SIFC. اور یہ کتنی, بس آخری بتا دیں کہ جو وزیر اعظم نے کہا کہ جی جو IMF کے قرضے ہیں پہاڑ جیسے, ہم انہی پہاڑوں سے نکلنے والے منرل سے ان قرضوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں, تو یہ جو ہے وہ کتنا یعنی کہ پاسبل ہے؟ ہمارا 140-50 بلین ڈالر ہے, اس کیا ہے, پی نٹ ہے. اچھا, ہاں جی بالکل, وہ ایگزیکٹ کوٹ ایگزیکٹ فگر تو مجھے نہیں پتا, لیکن میں یہ بتا دوں کہ اگر ہم اس طرح کے 3-4 پروجیکٹ اور کرتے ہیں اور جو آگے 10-15 سالوں میں, ابھی آپ کو ایک ڈسکوری بتاتا ہوں, پاکستان کے جو لوکل پلیئرز ہیں جس میں NRL ہے, فاطمہ گروپ اور جو لکی سیمنٹ گروپ ہے, تو انہوں نے کوٹ کاپر کی ڈسکوری کی ہے. اس طرح FWO نے, میڈو نے اور ماڑی پیٹرولیم نے, جیولوجیکل سروے آف پاکستان نے کوئی 12-13 MOU سائن کیے. ایک بہت بڑا جو پرابلم تھا نا جو ہسٹری میں رہ کے پاکستان تھوڑا سا ٹیکنالوجی میں پیچھے تھا, جو ہم را اور کا پروسیس باہر سے کرواتے تھے کیونکہ اس میں بہت زیادہ کاسٹ تھی. تو اب یہ ٹیکنالوجی آ رہی ہے. ہم نے بیسیکلی آج میٹرو کے ساتھ MOU سائن کیا گورنمنٹ آف پاکستان نے کہ پروسیسنگ پلانٹ پاکستان میں ہی ہوگا, اور ریکوڈک کے کیس میں بھی جتنے بھی را اور ہے, کاپر ہے, اس کو پاکستان میں پروسیس کیا جائے گا, اور جو فنش پروڈکٹ ہے اس کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں سیل کیا جائے گا. تو یہ جو چیز ہے یہ ہماری کاسٹ کو کم کرے گی اور جو پروفٹ ویلیو ہے اس کو انکریز کرے گی. ٹھیک, بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ عبدالرحمان صاحب. 140 ارب ڈالر کی کیا ہے؟ اچھا, آپ 10 ارب ڈالر, آپ یعنی آپ کی ایکسپورٹ جو ہے اس کو آپ بڑھا لیں. ابھی وہ ہمارے ابراہیم حسن مراد من کو دیکھ رہا تھا, وہ کہہ رہے وہ وزیر رہے نگران حکومت لائف سٹاک, ان کا 50 ارب ڈالر کا ایکسپورٹ کا ہمارا پوٹینشل ہے. لائف سٹاک یعنی آپ یعنی گوشت اگر باہر بھیجیں تو ایک سال میں 50 ارب ڈالر کا صرف پنجاب سے بھیج سکتے. سر پوٹینشل تو ہے, یہ بھی فورم بھی یہی کہہ رہا ہے نا. ہاں پوٹینشل آج سے, اب یہ جو معدنیات ہیں یہ تو سر کب سے موجود ہے. پیٹرول دیکھیں, آئل اور گیس کی طرف بھی توجہ ہے, وہ بھی نئے ذخیرے دریافت ہو رہے ہیں. اب آپ کے اگر آئل اور ایک گیس جو ہے اس کا جو آپ فارن ایکسچینج ضائع ہوتا ہے, اگر وہی کم ہو جائے اور اس کے اندر ایک آپ کو بڑا ریلیف مل جائے تو وہ پیسے بھی آپ کے بچ سکتے ہیں. تو آپ کا بڑا خرچہ جو سب سے بڑی امپورٹ آپ کی انرجی کی امپورٹ ہے. بالکل, انرجی اگر آپ پاکستان میں جیسے کہ توقع ہو رہی ہے, انشاءاللہ ذخائر دریافت ہو رہے ہیں کہ پاکستان کو اس میں بڑا ریلیف مل سکتا ہے, تو مطلب حوصلہ ہار کے تو کوئی کام نہیں ہوتا. اللہ کرے سر, ہم تو جب روز صبح اٹھتے ہیں پتہ چلتا ہے کل بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے, کل گیس کیا کرتا ہے, کل گیس بجلی, آج سے پتہ لگ گیا کہ کل جی بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے. اینی وے, امید پہ دنیا قائم ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. سر آج اڈیالہ میں ملاقاتوں کا دن تھا, فیملی ڈے, لیکن وہاں پر علیمہ خان صاحبہ جو ہیں ان کو ملاقات نہیں کرنے دی گئی, اور اجازت یہ دی گئی حکام کی طرف سے کہ جی جو باقی 2 بہنیں ہیں, نیازی صاحب ہیں, قاسم نیازی صاحب, وہ ملنے جا کے قاسم خان صاحب, لیکن علیمہ خان صاحبہ نہیں مل سکتی. انہوں نے کہا جی میں تو دھرنا دے دوں گی. تو ابھی اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ وہیں قریب میں اڈیالہ کے ایک شادی ہال ہے, اس کے لان میں علیمہ خان صاحبہ دھرنا دیے بیٹھی ہیں. تو احمد بھٹی صاحب جو ہمارے کورسپونڈنٹ ہیں ہمارے ساتھ ہیں, آج کچھ صحافیوں کے ساتھ بھی کچھ معاملات جو ہیں گڑبڑ ہوئے ہیں,
पुलिस के साथ तल्ख कलामी हुई है, क्या हुआ? अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब। वालेकुम सलाम। अलीमा खान जो हैं वो कहाँ इस वक्त बैठी हुई हैं? जी अडाला पे एक शादी हाल है, पुलिस वहाँ को लेके आई थी जब उन्होंने गोरखपुर से गिरफ्तार किया था, तहवील में लिया था। तो यहाँ लाके तो पहले एक पेट्रोल पंप पे उनको कहा कि उतर जाए, आपकी गाड़ी आ रही है पीछे और आप हमारी तरफ से फ्री हैं, लेकिन उन्होंने गाड़ी से उतरने से इनकार कर दिया। फिर पुलिस उनको लेकर आगे एक फरलांग आगे एक शादी हाल है उस तक ले आई और उसके अंदर जाके गाड़ी खड़ी की, वहाँ उतर के वो लॉन में बैठ गई। पुलिस ने उनको कहा कि आप यहाँ से जा सकती हैं, हमारी तरफ से फ्री हैं, आपकी गाड़ी भी हमने मंगवा दी है, गाड़ी आ गई आपकी, लेकिन उन्होंने वहाँ से जाने से इनकार कर दिया। अब जो सूरत हाल है कि अलीमा खान, कासिम खान और उनके दीगर उस्ताद जितने हैं वो शादी हॉल के लॉन में बैठे हैं, जबकि पुलिस हुकाम भी वहाँ बैठे हैं और शादी हॉल के बाहर कारकुनों की कुछ तादाद मौजूद है और यहाँ काफी नारेबाजी भी हो रही है। तो अलीमा खान का कहना यह है कि उनकी मुलाकात कराई जाए, जब तक मुलाकात नहीं होती वो यहाँ से नहीं जाएंगी। और दीगर लोग जो हैं वो भी इस वक्त हिरासत में ही, उनको छोड़ दिया गया है, कहा जाता है। हामिद रजा साहब हैं, आलिया हमजा साहिबा। हामिद रजा साहब और आलिया हमजा साहिबा भी इनके साथ ही हैं, अलीमा खान साहिबा के साथ हैं। अभी तक किसी को बाकायदा बाज़ाब्ता तौर पर गिरफ्तार नहीं किया गया। वहाँ पर वक्तन फवक्तन कोई 8 लोग थे जिनको पुलिस ने मुख्तलिफ वक्त गिरफ्तार किया, तहवील में लिया, वहाँ से दूसरी जगह ले आए, लेकिन तो आज कोई नहीं है। आज किन किन की मुलाकात हुई है? बैरिस्टर गौहर, बैरिस्टर अली जफर, मुबशर मकसूद अवान, इनकी मुलाकात हुई है पीटीआई से, जबकि बुशरा बीबी से उनकी फैमिली की मुलाकात हुई है। और इस दौरान हुकाम की जानब से ज़राए ने बताया कि मैसेज दिया गया अलीमा खान साहिबा को कि बाकी लोग जो हैं वो आकर मुलाकात कर लें, अलीमा खान को इजाज़त नहीं है, बाकी बहनें। तो अलीमा खान को क्यों इजाज़त नहीं दी गई, क्या वजह है उसकी? कोई वजूहत नहीं आई। उनका जो पहले बाहर की उन्होंने जब बात की तो उन्होंने ये कहा था मुझे 3 दफा हो चुकी है, मुझे मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा रही, मेरे भाई तक रसाई नहीं जा रही और दीगर लोग जो हैं उनको रसाई मिल जाती है, वो मुलाकात कर लेते हैं, लेकिन मेरी रसाई नहीं होती। अभी तक ऑफिशियली कोई मौक़िफ़ जारी नहीं हुआ कि क्यों। बाकी 2 बहनों को तो इजाजत दे दी थी ना, तो वो क्यों नहीं मिली जाके? उन्होंने क्या बताया? वो मिल लेती जाके, अंदर से खबर तो लाती कि खान साहब जो हैं वो क्या इस वक्त किस कंडीशन में है, क्या कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं, लेकिन वो नहीं गई। उन्होंने कहा कि अलीमा के अलावा हम नहीं जा सकते, अलीमा हमारे साथ होंगी तब भी हम अंदर जाएंगे। अलीमा खान साहिबा ने कहा कि उससे पहले जब इन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की तो उनका कि पता नहीं क्यों घबरा रहे हैं, यहाँ तो फैमिली के अलावा और कोई भी नहीं है, जेल नहीं जाने देंगे। भाई क्यों नहीं जाने देंगे? मैं 3 हफ्तों से यहाँ मुलाकात करने आती हूँ, नहीं मुलाकात दी जा रही है। पुलिस इनात कर दी कि अब मुलाकात ना हो सके। ऐसी सूरत में हम परेशान नहीं हो क्या हो, अगर मुलाकात नहीं करने देते तो हम यहीं बैठेंगे। हम परेशान हैं, हमारे बच्चे परेशान हैं, पानी से मुलाकात नहीं हो रही, हम लाहौर से सफर करके यहाँ आ रहे हैं, ये इनसे डर रहे हैं जो थोड़े से लोग यहाँ खड़े हैं। असल कैद में हमारे तो अदलिया है, हम इन्हें आज़ाद कराएंगे और वो इंसाफ देंगे। जब हम पुलिस को आज़ाद कराएंगे तो हमें तहफ़्फ़ुज़ देगी। इस वक्त जिससे बात करें वो कहता है हम मजबूर हैं, पता नहीं कौन आर्डर दे रहा है, शहबाज शरीफ दे रहा है या मरियम नवाज दे रही है। आज जो उनकी गुफ्तगू का एक पहलू ये था कि उनका जो सारा निशाना था वो मुस्लिम लीग नून या मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, और उन्होंने मजीद कहा कि मजबूर यही दोनों कर रहे हैं, हमें बता दें हमारी फैमिली क्यों नहीं मिल सकती। बच्चे मिलने आ रहे हैं, 3 हफ्ते से मिलने आ रहे हैं, लेकिन नहीं मिलने दिया जा रहा। हमारी आज मुलाकात का दिन था, वो क्लास की मुलाकात हुई लेकिन हमारी मुलाकात नहीं हुई। ठीक है। अच्छा, जब आप कवरेज कर रहे थे तो आप लोगों के साथ भी कोई क्या तल कलामी हुई पुलिस की? आप कह रहे हैं कि जी नारवा सलूक इख्तियार किया पुलिस ने? जी बिल्कुल, जो अडयाला रोड पे है इस पे सुबह से पुलिस ने सिक्योरिटी प्लान जारी किया था जिसमें 9 इजाफी पिकेट थी जिनकी ओवरऑल निगरानी एसपी नबील खोखर कर रहे थे। तो जो मोटरवे और डीएचए वाली तरफ से आने वाला रास्ता है उसको गोरखपुर वाली साइड कहते हैं, उस तरफ जो पुलिस हमला मौजूद था, पुलिस हुकाम मौजूद थे, वो सहाफियों को के साथ नारवा सलूक किया, उनको कवरेज से मना करते रहे, यहाँ तक कि उनको धक्के भी दिए और तल्ख कलामी भी हुई, जिसका सीपीओ रावलपिंडी को जब बताया गया तो उन्होंने मुतलका एहलकारों को मुअत्तल किया और उन्होंने कहा कि हम मीडिया की आज़ादी में कभी भी रुकावट नहीं बनेंगे। जो एहलकार इसमें मुलव्वस पाए गए एसएसपी ऑपरेशन इसकी मुकम्मल इंक्वायरी करेंगे और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चलें, ठीक है।
بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. مجھے لگتا ہے کہ انتظامیہ کے اندر ہی ہاں وہ ایسے عناصر موجود ہیں جو حالات کو خراب کرنا چاہتے ہیں. ایک آپ کے ہاں ایک بین الاقوامی کانفرنس ہو رہی ہے، اتنی بڑی تعداد میں مہمان آئے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں، اور بڑی بڑی حکومتوں کے نمائندے ہیں، عالمی طاقتوں کے نمائندے ہیں، اور انڈسٹریلسٹ ہیں، اور مائننگ کرنے والی کمپنیاں ہیں. مطلب ایک بہت بڑا ایونٹ ہے. اور ایسے موقع پر آپ اسلام آباد میں یہ بھی تماشا لگانا چاہتے ہیں. اچھا پی ٹی آئی کے تو سر یہ کہا جاتا ہے نا وہ تو موقع کی تلاش میں رہتی ہے، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر انتظامیہ کو چاہیے تھا. آپ پی ٹی آئی جو ہے وہ تو اپوزیشن کی پارٹی ہے، اس کا کام ہے احتجاج کرنا، یہ صدا احتجاج بلند کرنا. اب کیوں نہیں علیمہ خان سے ملنے دیا گیا؟ یعنی اگر ان کی فیملی کے لوگ ان سے مل لیتے کیا قیامت برپا ہو جاتی. تو آپ نے ایک بدذوقی کی انتہا ہے نا. تو مطلب اس سے حکومت کا امیج جو ہے آپ کیوں خراب کرنا چاہتے ہیں، یا حکومت کا اپنا امیج کیوں خراب کرنا چاہتے ہیں؟ ویسے سر کیا ہو کیا سکتی ہے وجہ کہ صرف علیمہ خان صاحبہ کیوں نہیں؟ بس نالائقی ہے اور ناعاقبت اندیشی ہے. دیکھیے اس میں یعنی آپ کیا میسج دے رہے ہیں اتنے مہمانوں کے سامنے؟ کیا خبریں بنیں گی، کیا خبریں چھپیں گی، اور کیا ایک پاکستان کے بارے میں کیا تاثر اور کیا تصور ہوگا؟ اگر یہ تصور کر لیا جائے کہ علیمہ خان صاحبہ جاتی ہیں، ملتی ہیں خان صاحب سے، وہ میسیج دیتے ہیں اور وہ ٹویٹ کروا دیتی ہیں، تو وہ تو دوسری بہنیں بھی کر سکتی ہیں، اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ ان کی مرضی. علیمہ آپ کے مشورے سے تو نہیں چلنا انہوں نے. اب ان کا حق ہے کہ اپنے بھائی سے ملے. دوسری بہنوں نے کہا کہ ہم اکٹھی جائیں گی. تو یہ اس میں کوئی یعنی میری سمجھ تو نہیں آ رہا کہ یہ کیوں آپ اس طرح کے اقدامات ہوتے ہیں اور اس طرح کی بھونڈی حرکتیں ہوتی ہیں. تو اس کی تو کوئی تعریف نہیں کی جا سکتی، نہ تائید کی جا سکتی. چلیں اب وہ دیکھتے ہیں سر کیا ہوتا ہے، کیونکہ عالیہ حمزہ صاحبہ جو ہیں انہوں نے کہا کہ جی سب کو اپنے کارکنان کو کہا کہ جی آپ پنڈی پہنچیں اور فوراً پہنچیں. تو یہ پھر ایک وہی سچویشن کریٹ ہوتی ہے نا. اب ان کا معاملہ ہے نا بھائی. 9 مئی کی سر ہم بات کر رہے ہیں جو ہے، اب 9 مئی کی سچویشن تو پیدا نہیں ہوگی نا. وہ تو دھرنا دے کے بیٹھی ہوئی ہیں. 9 مئی تو بڑا ایک دنگا فساد کا دن تھا. تو آج تو انہوں نے جو رپورٹ پیش کی ہے پنجاب حکومت لاہور میں، اس رپورٹ کے مطابق یعنی سپریم کورٹ میں رپورٹ جمع کرائی گئی ہے پنجاب حکومت نے کہ ثانیہ 9 مئی اس میں کیا کچھ نقصان ہوا. انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے واقعات میں 19 کروڑ 70 لاکھ روپے کا نقصان ہوا پنجاب بھر میں، اور پنجاب کے 38 شہروں میں توڑ پھوڑ ہوئی اور املاک کو نقصان پہنچا. لاہور میں 11 کروڑ، راولپنڈی میں 2 کروڑ 60 لاکھ اور میاں والی میں 5 کروڑ روپے کی املاک کو نقصان پہنچایا گیا. ان واقعات کے پنجاب بھر کے 38 اضلاع میں 319 مقدمات درج ہوئے. کل ملزمان کی تعداد 35,962 ہے، جبکہ 9 مئی کے یعنی 24,595 ملزم تاحال مفرور ہیں 24,000 اور 11,367 جو ہیں وہ گرفتار ہیں. اب ان میں سے کسی کے مقدمے کا فیصلہ ہوا؟ ہاں جی. کسی کی ضمانت پہ رہائی ہوئی؟ اگر یہ لوگ گرفتار ہیں تو ابھی 1 سال سے اوپر ہو گیا. بالکل. تو آپ ان پہ مقدمہ چلائیں، اب ان کو سزا جو دینا چاہتے ہیں دیں. کیا مطلب ان کو روکا ہوا ہے اور اداروں افراد جو ہیں جیلوں میں ہیں. سپریم کورٹ نے آج یہ جو 9 مئی کیسز ہیں اس میں ٹرائل کورٹ کو 4 ماہ میں فیصلہ کرنے کا جو ہے نا وہ پابند انہوں نے کہا نا کہ وہ انہوں نے ضمانت کی درخواستیں تھیں. انہوں نے کہا آپ اس کیس مقدمے کا فیصلہ کر دیں 4 مہینے میں. تو انہوں نے کہا نہیں فیصلہ ہو نہیں سکے گا. انہوں نے کہا کیوں نہیں ہو سکے گا؟ چیف جسٹس نے کہا جب میں پشاور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس تھا تو جو مشل خان وہ یونیورسٹی میں ایک نوجوان کو ہلاک کر دیا گیا تھا اور ایک بے سر و پا الزامات کی پاداش میں. تو انہوں نے کہا کہ وہ تو بڑی 3 مہینے کے اندر ان کو سزا ملی تھی. تو مطلب یہ کہ یہ تو عدالتیں انسداد دہشت گردی کی جو عدالتیں ہیں ان کی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ اپنے مقدمات جو ہیں بر وقت نپٹائیں. اب سوال یہ ہے کہ اب یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ جو بھی عام شہری ہے نا بعض اوقات جذبات میں آ جاتے ہیں، ورغلا لیے جاتے ہیں، کو مشتعل ہو جاتے ہیں. اچھا. تو پھر ان کے لیے بھی تھوڑا سا نرمی کا سلوک ہونا چاہیے. اب 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے، کوئی قید ہو گئی ہے، تو ان سے پھر اگر وہ اپنا کہیں کہ ہم آئندہ کے لیے اس طرح کی حرکت نہیں کریں گے، صدقے دل سے معافی مانگ لیں. جو لوگ یعنی بہت معمولی خطا ہے جن کی، ان کو چھوڑ دیا جائے، باقیوں کے فیصلے کیے جائیں. تو مطلب یہ ہے کہ یہ بھی وہ اچھی بات نہیں نا کہ اتنی ہزاروں کی تعداد میں شہری جو ہیں، اگرچہ کہ پاکستانی ریاست کو یہ پبلسائز کرنے کی ضرورت ہے
اور لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ بھائی احتجاج کے طریقے جو ہیں وہ کیا ہیں. احتجاج بھی اجازت لینے پڑے گی, اجتماع اس کے بعد کرنا پڑے گا. پرتشدد احتجاج جو ہے اس کی کوئی اجازت نہیں دی جا سکتی, اور اگر نقصان پہنچایا جائے گا املاک کو تو پھر وہ نقصان بھرنا بھی پڑے گا. یہ بھی لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے, کمپین چلانے کی ضرورت ہے. ہمارے ہاں جب بھی ہنگامہ ہوتا ہے بسوں کو آگ لگا دی جاتی ہے, گاڑیاں جلا دی جاتی ہیں, موٹر سائیکلیں جلا دی جاتی ہیں, اور دفتروں کو, بینکوں کو یعنی وہاں نقصان پہنچایا جاتا ہے, سڑکیں بلاک کر دی جاتی ہیں, راستے بند کر دیے سڑکیں بلاک کر دی جاتی ہیں. یہ سب تماشے ختم ہونے چاہیے. احتجاج کا حق ہے لیکن قانون کے اندر ہے اور قانون سے باہر نہیں ہے. اچھا سر, ہم جب بات کرتے ہیں, ذرا میں نے کہا آپ سے کامنٹ لے لوں, پی ٹی آئی کے اندر جو اختلافات چل رہے ہیں اس میں بیرسٹر سیف صاحب کا ایک جو ہے نا وہ میں نے بیان دیکھا, وہ کہہ رہے ہیں جی پی ٹی آئی سے زیادہ اختلاف جو ہے وہ شریف خاندان کے اندر موجود ہے. شریف خاندان میں ہر وقت اقتدار کی جنگ رہتی ہے, اور انہوں نے یعنی کہ ایک ساتھ ہی جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو بھی جو ہے وہ نشانے پہ رکھ لیا اور کہا کہ جی پیپلز پارٹی والے بھٹو کے اصلی وارث یعنی ذوالفقار جونیئر کی فکر کریں. یہ بلاول کو انہوں نے بلا وجہ بھٹو جو ہے نا وہ کہا. بیرسٹر سیف صاحب اچھے وکیل ہیں, لیکن یہ تو بڑے بودے دلائل دیے ہیں. نواز شریف اور شہباز شریف صاحب اور مریم نواز کے درمیان کوئی بیان بازی ہوئی ہے کبھی؟ کوئی ایک دوسرے پر عدم اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے؟ کوئی سامنے تو کبھی کوئی بات نہیں آئی. اور پھر بلاول بھٹو زرداری وہ جو ذوالفقار جونیئر جو ہیں وہ کیسے آ جائیں گے؟ وہ ان کا تعلق کیا, وہ نہ انہوں نے سیاست میں کبھی حصہ لیا, نہ پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے. تو یہ ایسا نہیں ہے. یہ کوئی بھی جو معاملہ اس وقت پی ٹی آئی میں چل رہا ہے اس کو سنبھالیے. الزام تراشی سے آپ کا معاملہ جو ہے آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا. آپ کو سنبھالنا چاہیے اپنے آپ کو, اور اپنے اختلافات کو دور کرنا چاہیے, اپنے اندر ڈسپلن لانا چاہیے, اپنے کارکنوں کو, اپنے رہنماؤں کو ہدایت دینی چاہیے کہ آپ خاموش رہیں اور زبان درازی نہ کریں اور ایک دوسرے کے لتے نہ لیں. تو یہ کوئی موازنہ نہیں ہے. مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے اندر کوئی اس طرح کی صورتحال نہیں ہے جس وقت کی صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں آج پی ٹی آئی. صرف ایک نہروں کا مسئلہ ہے سر ان دونوں جماعتوں میں اس وقت, پی ٹی آئی یعنی پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک معاملے کے اوپر نہروں کے مسئلے کو لے کر. نہروں کا مسئلہ تو آج بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ ہم شہباز شریف صاحب کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے, عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے. یہ بڑی سیدھی بات ہے. کوئی ترقی بھاڑ میں جائے سونا جس سے پھوٹے کان. اچھا بھائی اگر یہ سارے صوبے جو ہیں اب ان کی بات سننی پڑے گی نا, بیٹھ کے مشاورت کرنی پڑے گی, کو حل نکالنا پڑے گا. یک طرفہ کاروائی نہیں ہو سکتی. پنجاب جو ہے وہ پنجاب دھونس نہیں دے سکتا, نہ دھونس دینی چاہیے. اچھا بات سننی چاہیے. سندھ کے لوگ جو ہیں ان کی شکایات دور کرنی چاہیے. ابھی تو پانی کی قلت ہو رہی ہے, اتنا ہنگامہ ہے. نہ تربیلا میں پانی پورا ہوا ہے, نہ منگلا میں ہے. پانی تو قلت میں ہے. اور پھر اس طریقے سے آپ ماہرین جو ہیں ان کو بٹھائیں, کوئی قابل قبول حل نکالیں. یہ سندھ کے جو عوام ہیں ان کے جذبات کی قیمت پر کوئی کام نہیں کرنا چاہیے پنجاب کو. اور پنجاب کے لوگ بالکل اس کے ساتھ نہیں ہیں. اور ہمیں صوبوں کے اندر ایک مفاہمت کی فضا کو فروغ دینا ہے اور ایک دوسرے سے اعتماد کا رشتہ. تو پھر سر صحیح فورم کا استعمال ہونا چاہیے نا, جو فورمز ہیں وہاں پہ بجائے جلسوں میں بیٹھ کے یا پریس کانفرنسز میں. فورم ہے, پارلیمنٹ ہے, اس میں بیٹھیں, وزیر اعظم ان کا اجلاس بلائیں, بات چیت کریں, مطلب بیان بازی سے گریز کریں, ایک دوسرے کے جذبات جو ہیں ان کو برانگیختہ نہ کریں. یہ بنیادی بات ہے. ابھی تو آپ دیکھیں نا کہ آج تو وہ ہوا کہ جناب جو امریکی وزیر خارجہ ہیں مارکو روبیو, ہاں جی, ان کا رابطہ ٹیلی فون آ گیا اسحاق ڈار صاحب کو. ہاں جی. اب تو دیکھیں آپ دنیا تو آپ دیکھیں امریکہ جو ہے مسلسل پاکستان کی دلجوئی میں لگا ہوا. اب وہ جو پکڑا گیا تھا شریف اللہ, ہاں جی, اس کو داعش کمانڈر انہوں نے بھی شکریہ ادا کیا اس کا اسحاق ڈار صاحب سے. اور پھر یہ کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان اچھے تعلقات ہوں گے اور معدنیات میں کو بھی کے معاملے میں بھی بہت کچھ مشترکہ طور پر کیا جا سکتا ہے. اور ایک اہم بات پہ جو اتفاق ہوا کہ سر وہ جو افغانستان میں امریکہ اسلحہ چھوڑ کر گیا, اسلحہ جو ہے وہاں امریکہ, یہ بھی بڑی شرمناک بات ہے. اسلحے کا مسئلہ حل کرنا. ہمارے جو پریزیڈنٹ جو بائیڈن ہیں ان کو اور ان کے جرنیلوں کو تو جواب دینا پڑے گا تاریخ میں. بڑا مکروہ اقدام کیا انہوں نے, اسلحہ چھوڑ کر یہاں سے چلے گئے. کوئی فوج جو ہے وہ اس طریقے سے کہیں سے رخصت نہیں ہوتی اپنا اسلحہ چھوڑ کر. اور اس کا نتیجہ یہ ہے
کہ وہ اسلحہ انتہا پسندوں کے دہشت گردوں کے ہاتھ میں لگ گیا ہے, ہمیں پریشان کر رہا ہے, تو انہوں نے کہا ہے کہ اس کا بھی حل ڈھونڈنا چاہیے, اس اسلحے کو بازیاب کرانا چاہیے. یہ اگر امریکہ اس کے لیے اقدام کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں پاکستان تو بڑا خوش ہوگا. اور سر اس وقت امریکہ تو طالبان کے ساتھ بھی تعلقات بہتر کرنے میں لگا ہوا ہے, وہاں بھی دورے ان کے لوگ مل رہے ہیں جا کے, اور پاکستان جو ہے اس کے ساتھ بھی, اب تو کہہ رہے تھے نا پاکستان سے تو امریکہ کے تعلقات بس خراب ہو جائیں گے, ٹرمپ صاحب پستول لے کے کھڑے ہو جائیں گے اور اپنے مطالبات کہیں گے, یہ کام کرو وہ کام کرو, جناب پی ٹی آئی کی بات مانو, رہائی کرو, فلاں کرو. یہ ساری کوئی باتیں جو ہیں وہ اپنی جگہ رہ گئی ہیں. ملکوں کے درمیان تعلقات جو ہیں وہ بڑے سنجیدہ معاملہ ہوتا ہے. صحیح ہے. اور امریکہ جو ہے, امریکی جو حکومت ہے, اس نے اس معاملے میں پاکستان کے معاملے میں تو بڑے توازن کا مظاہرہ کیا ہے. سر ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ناظرین اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.